اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں اس 3 چیزوں کے بارے میں بتانے والا ہوں سب بہن بھائیوں کو کہ جبریل امین آئے، دعا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ وہ 3 دعائیں، بد دعائیں جبریل امین نے کون سی دی، کس بندے کو دی؟ ان میں سے ہم بدبختوں میں سے ہم شامل ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اس کو پورا سنیں۔ ان 3 جو بد دعائیں جبریل امین نے، ایک فرشتے نے کی، ہمارے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں، نبیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، فوری قبول ہو جاتی ہے، انہوں نے آمین کہہ دیا۔ اور وہ کون سی دعائیں تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے، ایک بار آمین کہا، پھر آمین کہا، اس کے بعد پھر آمین کہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یہ کون سی نئی وحی آ گئی ہے، یہ نئی بات آئی ہے جو ہم تک آپ نے نہیں بتائی؟ ان کو تو تڑپ ہوتی تھی کہ دین کی بات کوئی آئے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، ہم اس پر عمل کریں۔ سامعین کرام، وہ بھی نبی کے امتی تھے، ہم بھی نبی کے امتی ہیں۔ وہ بھی صحابہ کرام پر جان دیتے تھے، وہ بھی محبت کرتے تھے، لیکن آج ہم بھی محبت کرتے ہیں، لیکن محبت زبان سے کرتے ہیں، محبت حق کا حق ادا ہم نہیں کرتے۔ وہ کیسے؟ میرے پیارے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی وہ ہلاک ہو، وہ برباد ہو۔ کون؟ جس نے اپنی زندگی میں ماہ رمضان پایا اور اس کی قدر نہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ دیا، ایک دعا قبول ہوگی۔ آج ہم نے سب نے ماہ رمضان اپنی زندگی میں پا لیا ہے، کیا ہم قدر کر رہے ہیں ماہ رمضان کی؟ کیا ہمیں فکر ہے ماہ رمضان کی؟ کیا لعلکم تتقون ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں تقوی آ رہا ہے؟ کیا روزہ رکھ کر ڈرامے فلمیں تو نہیں دیکھتے؟ روزے کی قدر کرتے ہیں؟ روزہ کھولنے کے بعد فلمیں ڈرامے تو نہیں دیکھتے؟ فحاشی والی ویڈیو تو نہیں دیکھتے؟ گندی ویڈیو تو نہیں دیکھتے؟ غیبت تو نہیں کرتے؟ جھوٹ تو نہیں بولتے؟ اپنا محاسبہ کریں میرے پیارے بھائی بہنوں۔ یہ عام ہے، موبائل روزہ رکھ کر ٹک ٹاک چلا رہے ہیں، ولاگ دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر کچھ بہن بھائی روزے کا احتیاط کرتے ہیں، روزے کے وقت قرآن پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، 5 وقتی نماز پڑھتے ہیں، جب روزہ کھول لیتے ہیں وہی ٹک ٹاک چلا رہی ہیں، ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، یہ روزہ تو نہ ہوا۔ روزہ آتا کس لیے؟ روزے کا ہم نے مقصد ہی نہیں سمجھا۔ روزے کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم لعلکم تتقون، تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں۔ ہم میں پرہیزگاری نہیں آ رہی،
ہم میرے دلوں میں تقوی نہیں آ رہا۔ پھر روزہ رکھنے کا خالی پیٹ کا، اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تیرے خالی پیٹ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو کھا پی، اس طرح تو روزہ رکھتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، آج ہمارا روزہ بھی اسی طرح ہے۔ سامعین کرام، ہمارا روزہ کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں ہٹا کٹا نوجوان ہے، پلوان نوجوان ہے، روزے نہیں رکھتا۔ اگر اسی طرح بھی ہے، روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری جبریل امین نے کہا وہ ہلاک ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، درود ابراہیمی جو نہیں پڑھتا، آج یہ معمول ہے، لوگ نہیں پڑھتے درود ابراہیم۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے ہمارے بہن بھائی ہیں جن کو درود ابراہیمی نہیں آتا، اتنے دین سے دور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کی سفارش مجھ پر واجب ہو گئی۔ میں نے اس کی سفارش، واجب کا مطلب لازمی، اس کی سفارش میں نے کرنی ہے۔ کیا ہم روزانہ درود ابراہیمی اپنے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں؟ ماہ رمضان آ گیا ہے، 7 آج روزے ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ تو سامعین کرام، درود ہم نے کتنی بار پڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ اور تیسرا بدبخت کون ہے جس نے اپنی زندگی میں والدین پائے، وہ بوڑھے ہو گئے، پہلے ان کو ان کی ضرورت تھی، آج ان کو ان کی ضرورت ہے۔ پہلے یہ والدین کے محتاج تھے، والدین کما کے آتے تو ان کو کھلاتے، والدین عید کا کپڑا ان کو لے کے دیتے، جوتا لے کے دیتے، ان کی خواہشیں تمام والدین پوری کرتے۔ اگر بیچارے مزدور ہوتے، ان کے پاس وسائل نہ ہوتے، ان کی خواہشیں پوری نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کو دن رات کیوں نہ کرنا پڑا، آپ کو کبھی بھوکا نہیں سلایا۔ سامعین کرام، بڑھاپے میں وہ آپ سے گاڑی نہیں مانگتے، وہ آپ سے نیا کپڑا نہیں مانگتے، وہ نیا جوتا نہیں مانگتے، وہ دوائی کے پیسے مانگتے ہیں۔ آپ اوپر سے کیا کہتے ہیں؟ ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ بچپن میں باپ آتا تھا تو کہتے تھے ابا میرا ہے، ابا میرا ہے، چپک جاتے تھے، ابا میرا ہے۔ جو اب بوڑھے ہو گئے، محتاج ہو گئے آپ کے، تو کہتا ہے ابا تیرا ہے، ابا تیرا ہے۔ اللہ اکبر! ایک باپ نے 7 8 بچوں کو پالا، 7 8 بچے ایک ماں باپ کو نہیں پال سکتے۔ اللہ اکبر! یہ بدبختی ہے، یہ ہلاکت ہے، ہم ہلاک ہو چکے ہیں۔ سامعین کرام، جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ان کے دلوں میں سکون نہیں ہے، ان کے زندگی میں چین و قرار ختم ہو چکا ہے، سکون ختم ہو چکا ہے، بے چینی آ چکی ہے۔ آج بے سکونی کی گولیاں سب سے زیادہ، ڈپریشن کی گولیاں سب سے زیادہ، سکون کی گولیاں سب سے زیادہ سٹوروں پر بکتی ہیں، خریدنے والے بہت زیادہ ہیں۔ کیا وجہ؟ والدین کی خدمت نہیں کرتے۔ کیسے سکون ان کی زندگی میں آئے؟ درود نہیں پڑھتے،
ان کی زندگی میں سکون کیسے ہے؟ سامعین اکرام، روزے کی قدر نہیں کرتے میرے بھائی، روزے کی قدر نہیں کر رہے، عزت نہیں کر رہے۔ ماہ رمضان کے دن گزرتے جا رہے ہیں، 7 روزے ہو گئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ روزے نہیں رکھیں گے ماہ رمضان نہیں گزرے گا۔ ماہ رمضان آپ کی زندگی سے جا رہا ہے، اسی طرح آپ کی زندگی کے دن بھی ماہ رمضان سے جا رہے ہیں۔ ماہ رمضان جس طرح جا رہا ہے اسی طرح آپ کے دن جو گزر رہے ہیں، آپ قبر کے نزدیک جا رہے ہیں، قبر کے قریب جا رہے ہیں۔ ماہ رمضان کی جتنی ہو سکے میرے پیارے بھائی اور میری پیاری بہنوں اور میری پیاری ماؤں، میرے عزیز بزرگوں، ماہ رمضان کی قدر کر لیں۔ ماہ رمضان جا رہا ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ۔ اسی طرح ماہ رمضان چلا گیا تو آپ سراسر نقصان میں ہوں گے۔ پیارے بھائی، یہ نہ ہو کہ اگلا ماہ رمضان ہم اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکے، اگلا ماہ رمضان نہ آئے، ہم اپنی زندگی، اپنا جسم، چھوٹی معمولی سی دنیا کے لیے، زندگی کے لیے، ہمیشہ والی زندگی برباد نہ کر دیں۔ پیارے بھائی، ہمیشہ قبر کی آخرت کی تیاری میں لگے رہیے۔ ماہ رمضان ابھی جتنے روزے باقی رہ گئے ہیں ان کی قدر کر لیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے قبول کر لے، ہمارے روزے وہ قبول کر لے آنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ماہ رمضان کی قدر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔